اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے. ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں, ماشاء اللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی, وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی کو بیچو. آج بات بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. اب دیکھو نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے, تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا قواتہا, قرآن کہہ رہے ہیں زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے, اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی, آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں, ماشاء اللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی, وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی کو بیچو, آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ, اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا. سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا ہوا بچے روکو, بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ, تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں, بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا, بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا, سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ, وہ کیا ہے؟ نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم, لڑکیوں سے باتیں, دوستیاں, پھر انٹرنیٹ پر فلمیں, بےہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان, اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی بھی انسانی جان, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. اب دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے, میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, دوستی ہوئی, اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, اکرام کیا, اتنے پولائٹ آدمی, مجھے بار بار دعوت دے رہے آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا وزٹ, مجھے اتنی ایک اچھا لگا, انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات, ہم جو سبق پڑھ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سبق پڑھ رہے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم جو سبق پڑھ رہے تھے اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں سبق پڑھ رہے تھے, اور ہم نے صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی تھی وہ بیان کی تھی. آج ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کا ذکر کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ اندازہ کریں, حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا حسین پیدا کیا, اتنا حسین پیدا کیا, آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا جمال والا پیدا کیا, ایسا جمال والا پیدا کیا,
آج تک کوئی بھی عورت آپ جیسا جمال والا پیدا نہیں کر سکی. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کے عیب سے جو مبرہ بنایا، ہر طرح سے عیب سے پاک پیدا کیا، کسی طرح کا بھی عیب آپ کے اندر موجود نہیں رہنے دیا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ رب العزت کو تین کمالات کی وجہ سے انسان کو کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، گویا کہ اللہ رب العزت تینوں کی تینوں صفات مجھے اس طرح بدل جائے، اتم بدل جائے، اکمل موجود ہیں.